ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم إلا من وجب علیہ السيف۔ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء حق اہل حق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم امت محمد میں سے یعنی کسی مسلمان پر جو کہتا ہو کہ میں محمد الرسول اللہ کو امتی ہوں، خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، ایسے شخص کے خلاف تلوار اٹھانے کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اہل حق علماء حق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، طریقہ ہے، مفکورہ ہے، انداز ہے کہ وہ کسی مسلمان کے خلاف اسلحہ اٹھانا، تلوار اٹھانا، بغاوت کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ کسی مسلمان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، جس پر تلوار کا اٹھانا واجب ہو چکا ہو، فرض ہو چکا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت علماء اہل حق وہ تو کسی ذمی شخص پر بھی تلوار نہیں اٹھاتے۔ وہ کافر جو مستأمن ہو، ویزا لے کر امن کے ساتھ آئے ہو، معاہدہ کیا ہو، وعدہ لیا ہو، اور اسی طرح سے جو ذمی، وہ کافر جس نے ذمیت قبول کی ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، وہ بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں، یعنی ان پر تلوار وغیرہ اٹھانے کو جائز نہیں سمجھتے، ان کا قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے تمام مسلمانوں کا احترام کرتے، تمام مسلمانوں کا خون، تمام مسلمانوں کی عزت، تمام مسلمانوں کا مال اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ کسی کا مال ہڑپ کرنا، ضائع کرنا، غصب کرنا، چھیننا ناجائز سمجھتے ہیں۔ کسی کی عزت کو کیا کرنا، خراب کرنا، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس پر کیچڑ اچھالنا، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صالح علماء حق سنت والجماعت کسی کا خون کرنا بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے، علت کے ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ کافر، وہ متحارب کافر، حربی کافر جو اسلام پر حملہ ور ہو جائے، کتی کی طرح دانت نکال کر مسلمانوں کو، اسلام کو ڈسنا چاہ رہا ہو نا، تو پھر ایسے کتے کے دانتوں کا توڑنا اور ایسے کتے کو موت کے نیند سلانا کیا کرتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں۔ ورنہ ویسے کسی مسلمان کا کیا نہیں کرتے، خون نہیں کرتے، کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں سمجھتے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ ہاں، تین قسم کے لوگوں کے متعلق خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کا قتل کرنا ہوگا۔ جو امام ہوگا، حاکم ہوگا، امیر المؤمنین ہوگا، وہ ایسے لوگوں پر کیا کرے گا، حد جاری کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی الثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہونا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، تین وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہایا جا سکتے مسلمان ہو، دو وجہ میں مسلمان، ایک تو یہ ہے کہ السیب الزانی، ایک وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور پھر بھی کیا کر لے، زنا کر لے۔ اگر عورت اور یہ جو مرد ہے دونوں کیا ہو، شادی شدہ ہونا، تو دونوں کو سنگسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ نہ ہونا تو پھر ان کو 100 درے کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، والنفس بالنفس، اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہونا تو پھر اس قاتل کو مارا جائے گا، اس کا خون حلال ہوگا امام کے لیے کہ اس پر قصاص جاری کر لے۔ نمبر 3، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، تیسرا وہ شخص نعوذ باللہ جو کیا ہو جائے، مرتد ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت چھوڑ دے، حق کا راستہ چھوڑ دے، کفر کا راستہ اختیار کر دے، تو اس کو 3 دن کا اختیار دیا جائے گا، اس کی غلط فہمی یا شبہات وغیرہ دور کیے جائیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ سمجھ نہ سکا نا تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔ تو اس جیسے 3 افراد کا قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خائن ہے مسلمانوں سے اور اسلامی ملک سے خیانت کرتا ہے، مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے، دین سے خیانت کرتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہو لیکن دشمن کا دوست بنے اور
مارے آستین بنے نا تو پھر اس کا قتل کرنا وہ کیا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ ویسے تو کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا وغیرہ کیا ہے ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے، ارادتاً قتل کر لے، دل چاہے قتل کر لے، تو اس شخص کے لیے سخت سزا ہے۔ ایک سزا تو یہ ہے نا کہ اس شخص تو اسے بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جہنم میں بہت دیر تک، بہت زیادہ مدت تک رہے گا، اللہ اس پر غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، اس پر لعنت ہوگی اللہ کی، اور اللہ اس شخص کو عذاب عظیم دے گا۔